الحمدللہ ان کے اساتذہ کرام ان کے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی شفقت و محبت سے ان کو پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مکالمے ہی کے لیے 2 بچوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ فیضہ پروین جو جناب حافظ محمد محفوظ صاحب کی صاحبزادی ہے، اسی طرح جناب حافظ خوشبو صاحب کی صاحبزادی ہے، وہ دونوں بچے تشریف لائے اور اپنا مکالمہ پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تم کو معلوم نہیں آج ہمارے مدرسے میں مسابقہ ہو رہا ہے، اس میں ہی جا رہی ہوں۔ بہن اچھا تو تم مدرسے میں بھی پڑھتی ہو؟ جی ہاں، میں مدرسے میں پڑھتی ہوں اور ہمارے مدرسے میں اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ دونوں تعلیم حاصل کر رہی ہو، تو کیا میں کچھ معلومات کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ معلوم کیجئے، کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ بتائیے شریعت کی روشنی میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ارے بہن، 700 علماء نے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا تھا۔ وہ جواب کیا ہے ذرا بتائیے تو۔ جو انسان دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کو بنا لے اور دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھائے، اس انسان کو 700 علماء نے عقل مند کہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اچھا تو اب یہ بتائیے کہ مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اور تقسیم پر راضی رہے۔ بتائیے بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرتا ہو۔ بہن کے جو بندہ اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر راضی نہ ہو تو کیا اس کا نقصان ہوگا؟ ہاں بہن، اس سے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہے ذرا بتائیے تو۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اسی سے حسد، بغض، عداوت اور نفرتوں کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ ہمیشہ خوش و خرم اور پرسکون گزرتی ہے۔ آیا آپ کی سمجھ شریف میں کیا سمجھ میں آ گیا بہن؟ ہاں بہن سمجھ میں آ گیا اور بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اب کون سی بات سمجھ میں آ گئی، ذرا اس کی بھی وضاحت کرو۔ بہن کہ میں اپنے پڑوسیوں سے جلتی تھی کہ وہ اتنی موٹی کیوں ہو رہی ہے، اس کا اتنا کاروبار کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا بہن، جب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی تو اپنے پڑوسی سے مت جلنا اور کسی سے اس طرح کی عداوت مت رکھنا اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ ارے بہن یہ کہ ہر ایک کو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا ملتا ہے، مل کر رہے گا، چاہے میں کتنی ہی جلتی رہوں، کتنی ہی کڑتی رہوں، لیکن ہمارا رب دے کر رہے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ بہن میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس بات کی